نعت پاک کا یہ آخری مصرع پیش کرتا ہوں۔ اور جس نے بھی نہیں مانی باتیں میرے آقا کی، جس نے بھی نہیں مانی، جس نے بھی نہیں مانی باتیں میرے آقا کی، جس نے بھی نہیں مانی باتیں میرے آقا کی، وہ شخص کا دنیا میں محشر مجھ سے کالا ہے، وہ شخص کا دنیا میں محشر مجھ سے کالا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ۔ بس السلام علیکم۔ دوسرے راؤنڈ میں بولو۔ حضرات، یہ تھے حضرت مولانا اخلاق احمد صاحب قاسمی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اس نعت کے بعد آئیے گلستان خطابت میں قدم رکھتے ہیں، جو آج ہمارا مقصد بھی ہے۔ تقریر اور خطابت لسان اعزاز کا خمیر ہے، اس کی حیولہ میں شاعری، مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی کے جوہر ہیں، اور اس کی روح ایٹمی توانائی سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے۔ ایک خطیب کے تخلیقی جوہر ہوا کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے، جس طرح کہتا ہے اور جس گہرائی و گہرائی سے کہتا ہے، وہ ایک جادو کی طرح ہے جو دل و دماغ کو مبہوت و مسحور کر دیتا ہے۔ جب کوئی خطیب خطاب کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغوں سے اٹھا کر دلوں میں پیوست کر رہا ہے۔ سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی گمشدہ متاع مل رہی ہے، اور ان جواہر پاروں سے دامن بھر رہے ہیں جن کی تلاش میں تھے۔ تو آئیے ایسے ہی خطیب کو دعوت خطاب دے کر ان کی خطاب کے جواہر پاروں سے ہم سب اپنے دامن کو بھر رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا خطیب بے مثال حضرت مولانا اختر حسین صاحب قاسمی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پندو نصاحے کا انہیں ہے انتظار۔ مائک پر حضرت مولانا اختر حسین صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في موضع آخر يا ويلتى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، پس پردہ بیٹھی ہماری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ بار بار اعلان ہوا کہ آج کا یہ پروگرام آپ حضرات نے اشتہار میں اور بینر میں دیکھا، اس کے دو جز ہیں، دو عنوان ہیں. ایک ہے اصلاح معاشرہ اور دوسرا عنوان ہے ابو داؤد شریف کی آخری سبق اور اس کے ختم کی تقریب ہوگی. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنے اور کہنے کا حکم دیا گیا ہے. اصلاح معاشرہ ایک ایسا حساس اور سلگتا ہوا موضوع ہے. آپ حضرات دیکھتے ہیں جگہ جگہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں. آپ حضرات شریک ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں. بہت ہی اہم موضوع ہے، بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں. گاؤں گاؤں چپے چپے میں اس عنوان پر بیانات ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کی توجہ دلائی جاتی ہے. لیکن اگر آج کے اس معاشرے پر اگر نظر ڈالی جائے تو کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرف سے، بڑوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، بچوں کے اندر، ماؤں اور بہنوں کے اندر کسی بھی طرف سے معاشرے کی سدھار کی کوئی سبیل اور کوئی اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی. بیانات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بگڑتا ہی جا رہا ہے. ہمارے جوان، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. نشے کی گولیاں کھانا، جوا کھیلنا، سٹا لگانا، یہ ساری چیزیں جہاں پہلے بڑے لوگوں میں ہوا کرتی تھیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں.
सुधार नहीं है कहीं किसी भी तरफ से मुआशरे के अंदर। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो आयत करीमा हमारे मुआशरे के एक बिगाड़ पर हमें मुतवज्जे कर रही है। बिगाड़ से हमारा मुआशरा भरा पड़ा है और हर एक आदमी की ये सबसे बड़ी कमी है कि वो अपने गुनाहों और अपनी हरकतों को वो नहीं देखता। हर एक आदमी दूसरे के ऐब को तलाश करने और दूसरे की कमियां ढूंढने में और दूसरे के अंदर की खराबियों को उजागर करने में हर एक आदमी लगा हुआ है। अपनी फिक्र नहीं है किसी को कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं कहां तक नमाजों का, मैं कहां तक दीनदार बन रहा हूं और कहां तक मेरे अंदर दीनदारी है। मेरे भाई, कोई भी आदमी अपनी इन बातों में गौर करने को तैयार नहीं। मुआशरे का हर फर्द और हर आदमी दूसरे के पीछे